الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائف آف محمد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پیارے سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے نام سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس پروگرام میں کن کی باتیں ہوں گی؟ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے ریلیٹڈ اس پروگرام میں ہم باتیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ بھی ہم سنیں گے اس پروگرام میں، اور اپنی آئیڈیل پرسنالٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز یعنی آپ کی عادات کے بارے میں بھی سنیں گے، اور شامل کریں گے اس پروگرام میں ہم سنت بھی۔ تو آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت کو۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ ہاں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 منٹ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے۔ تو ایک مرتبہ بندہ درود پاک پڑھے گا تو کتنی رحمتیں نازل ہوں گی؟ 10۔ تو پیارے بچوں، درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آئیے سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، شامل کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں ایک بہت ہی پیارا سا کلام۔ ہمارے ساتھ ایک نعت خواہ موجود ہیں، آئیے سب سے پہلے ان کا نام جانتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں وہ کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام؟ محمد جہان زیب اتاری۔ محمد جہان زیب اتاری جی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی، تو آج آپ کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا کلام۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لو نظارہ آ کر آقا، کر لو نظارہ آ کر، میں آپ کی گلے کا، یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں
مجھ کو تیرے نبی کا دیوانہ تو بنا دے مجھ کو تیرے نبی کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلے کا یا مصطفیٰ عطا ہو دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلے کا منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلے کا یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضرے کا یا مصطفیٰ عطا ہو الفت کی بھیک دے دو دیتا ہوا ستا میں الفت کی بھیک دے دو دیتا ہوا ستا میں صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا یا مصطفیٰ عطا ہو میزان پہ سب کھڑے گئے اعمال تل رگے گئے میزان پہ سب کھڑے گئے اعمال تل رگے گئے رکھ لو بھرم خدا را رکھ لو بھرم خدا را عطار قادر کا رکھ لو بھرم خدا را عطار قادر کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضر کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلے کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضر کا
मुस्तफ़ा अता हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम सुना रहे थे। या मुस्तफ़ा अता हो अब इज़्न हाज़री का। अल्लाह पाक हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की बार बार बाअदब हाज़िरी नसीब फ़रमाए और हम सबको मदीना शरीफ की बार बार प्यारी प्यारी हाज़िरी नसीब फ़रमाए। आना जाना हमारा लगा रहे। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिन्होंने इस कलाम को सुना है और जो हमारी टीम यहाँ मौजूद है, अल्लाह पाक सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दरबार की बार बार बाअदब हाज़िरी नसीब फ़रमाए। आमीन आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बहुत ही प्यारा सा वाक़या सुनेंगे। उस सेगमेंट का नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बहुत ही प्यारा सा वाक़या सुनते हैं। तो आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आज एक बहुत ही प्यारा सा वाक़या लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने उसको तवज्जो के साथ सुनना है और इंशाअल्लाह इस वाक़े से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। वाक़या कुछ यूँ है कि प्यारे बच्चों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ के महीने में जो माल जमा हुआ था सदका फ़ितर का, उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया कि तुम इसकी हिफाजत करो। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक शख्स आया और उस माल में से एक मुट्ठी भरने लगा। क्या करने लगा? हाँ, मुट्ठी भरने लगा। तो मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने कहा कि मैं तुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर चलूँगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताऊँगा। तो अब वो शख्स कहने लगा कि मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। मैं क्या हूँ? बहुत ज़रूरतमंद हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे नीड है इसकी। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे उस पर रहम आ गया। क्या आ गया? हाँ, तरस आ गया। मैंने उसे छोड़ दिया। कहते हैं जब सुबह हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, अबू हुरैरा, वो रात वाले कैदी का क्या बना? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उसे पकड़ लिया था, लेकिन उसने मुझे कहा कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और मुझे सख्त ज़रूरत है, मैं नीडी हूँ, तो मुझे रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वाक़े से हमें देखें, यहाँ इतने वाक़े से हमें ये बात मालूम होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कल वाक़या हुआ था उसको आपने पहले से ही देख लिया था। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया नहीं था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा था। तो इसका मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ खुद उस वाक़े को पहले से ही देख लिया था। तो इसका मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत माजी में होने वाले वाक़यात को भी देख लेती है। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, सर अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फ़र्श पर है तेरी नज़र, मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। खैर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि वो तुमसे झूठ बोल कर गया है। क्या बोल कर गया है? झूठ बोल कर गया है, लेकिन वो दोबारा लौट कर आएगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि वो वापस लौट कर आएगा। खैर, रात हुई तो वो शख्स दोबारा आया और उसी तरह वो अनाज की जो ढेरी थी, गले की जो ढेरी थी, जो सामान रखा हुआ था, उसमें से मुट्ठी भरने लगा। तो मैंने उसे दोबारा पकड़ लिया और मैंने कहा कि आज तुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर चलूँगा। लेकिन उसने वहीं उज़र पेश किया, क्या कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे सख्त ज़रूरत है, मैं नीडी हूँ। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मुझे उस पर क्या आ गया? रहम आ गया, तरस आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया।
صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا ابو ہریرہ وہ کیا بنا تمہارے قیدی کا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے پکڑ لیا تھا لیکن اس نے مجھے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے سخت ضرورت ہے، میں نیڈی ہوں، تو پھر مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ دوبارہ لوٹ کر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر رات ہوئی تو وہ دوبارہ آیا۔ کیا آیا؟ دوبارہ آیا۔ اس نے وہی حرکت کی، میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا اب تو تجھے میں چھوڑوں گا نہیں، بلکہ اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو ایک کام کی بات بتاتا ہوں۔ کیا بتاتا ہوں؟ میں آپ کو ایک کام کی بات بتاتا ہوں، اس کے بدلے میں آپ مجھے چھوڑ دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نے مجھے ایک کام کی بات بتائی اور پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پیارے بچوں، وہ کام کی بات کیا تھی؟ اس نے یہ بتایا کہ جب آپ بستر پر جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیں۔ کیا پڑھ لیں؟ ہاں، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا اور صبح تک شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس بات کو سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور انہوں نے مجھے ایک کام کی بات بتائی ہے، اس نے مجھے ایک کام کی بات بتائی، میں نے اس کے بدلے میں چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا تو وہ جھوٹا۔ کیا تھا؟ جھوٹا، مگر وہ جو تمہیں بات بتا کر گیا ہے وہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ کون تھا؟ شیطان۔ ہاں، شیطان تھا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماضی میں جو واقعہ ہوا تھا اس کو آپ نے دیکھ لیا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتانے سے بھی پہلے آپ نے اس کی خبر دے دی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ آنے والا شخص کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو نہیں جانتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ آنے والا شخص کون تھا؟ شیطان تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو علم غیب بھی عطا فرمایا تھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے۔ کیا پڑھ لے؟ آیت الکرسی۔ ہاں، تو اللہ پاک صبح تک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور نمبر 2 کیا ہے؟ شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ تو پیارے بچوں، رات کو سوتے وقت کیا اپنے روٹین میں شامل کرنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی۔ ہاں، آیت الکرسی کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کی اور بھی فضیلت ہے کہ جو شخص آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے۔ کب پڑھتا ہے؟ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے تو ایسے شخص کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک اور پیارا سا سیگمنٹ جس کا نام ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غریبوں کی مدد کرنا۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غریبوں سے بہت محبت فرماتے تھے، ان کا دل خوش کرتے تھے۔
جب کوئی شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے منع نہیں کرتے تھے۔ اور پیارے بچوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، ان سے گفتگو فرماتے، اور اگر کوئی آپ کو دعوت دیتا تو آپ اسے قبول فرماتے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی مدد فرمانے کا بھی حکم ارشاد فرماتے تھے۔ جن کے پاس کھانے اور پہننے کو نہیں ہے، ان کی اس حالت کا اپنے دل سے احساس کرنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ان کے غم میں شریک ہونا بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ساتھ ساتھ پیارے بچوں، غریبوں کی مدد کرنا اور اس مدد پر خوش ہونا، یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ غریبوں کی مدد کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے اور غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے جتنی آپ کو استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو اپنے سورسز کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں، سنت کی کرنیں اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے بارے میں سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں کون کون سی ہیں، اور ان کو ہم اپنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے آج سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سی سنت، وہ ہے سیدھی کروٹ پر لیٹنا۔ کون سی سنت ہے؟ سیدھی کروٹ پر۔ ہاں، جب بھی آپ سوئیں تو رائٹ سائڈ پہ سوئیں، صحیح، رائٹ کروٹ پہ سوئیں، رائٹ سائڈ ہو کر سوئیں گے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو دائیں کروٹ پر لیٹنا یا رائٹ سائڈ پر لیٹنا، یہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنا سیدھا ہاتھ مبارک، کون سا؟ ہاں، رائٹ ہینڈ یعنی یہ والا، اپنا سیدھا ہاتھ مبارک سیدھے گال کے نیچے کر کے لیٹتا ہے ایسے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا پیارا انداز تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو ہمیں بھی اس انداز کو کیا کرنا ہے؟ اپنانا ہے۔ تو جب بھی آپ سوئیں گے تو کس انداز سے سوئیں گے؟ ایک تو آپ نے سیدھی کروٹ پر لیٹنا ہے، اور نمبر 2 سیدھے گال کے نیچے رکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم ایک سنت پر عمل کرنے میں کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس سنت پر عمل کرنا ہے، اور جب بھی سونا ہے تو اس انداز کو کیا کرنا ہے؟ اپنانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا